بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں لے رہے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سارا کچھ اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. جب چاہتے ہیں آواز بلند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ دوستوں سے دل لگی وغیرہ چلتی رہتی ہے نا. ہم محفل کو اوور سیریس بھی نہیں ہونے دیتے اور نان سیریس بھی نہیں ہونے دیتے. ابھی میں نے یہ عزیزم تشریف فرمائے، میں نے ان کو بلایا تھا. یاد رکھیں کہ جو ان کو نصیحت کی تھی میں سب کو کرتا ہوں کہ قرآن عظیم الشان، ذرا سا اس کو تھوڑا سا کم کریں. یہ ایڈجسٹمنٹ پہلے ہونی چاہیے. بس اب ٹھیک ہے. قرآن عظیم الشان نازل ہونے والی کتاب ہے. اس کا نزول ذرا سا کم کریں. میں حیران ہوں کہ آپ جیسے ایکسپرٹ ساتھی سے آج سیٹنگ کیوں نہیں ہو رہی. اس کا نزول جو ہے یہ دائمی ہے. یہ ایک روحانی نقطہ ہے، جو یہ سمجھ جائے گا فائدے میں رہے گا. اس کا نزول کیا کہہ رہا ہوں، اس کا نزول دائمی ہے. اور اس سے میری یہ مراد ہے کہ یہ نہ وقت کا پابند ہے نہ فاصلوں کا پابند ہے. قرآن عظیم کی تجلیات در تجلیات ہر وقت برستی اور چلتی رہتی ہے. یہ محض کتاب ہی نہیں، کوئی اور ہی چیز ہے. جب جس طرح سرکار فرماتے ہیں جب کہ اللہ سے باتیں کرنا چاہے تو وہ قرآن عظیم شان پڑھا کرے. ہمارے ہاں ظاہر پرستوں نے، کس نے؟ ظاہر پرستوں نے قرآن عظیم کو پڑھنے میں بھی، خاص طور پر جو قاری حضرات ہیں، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ نہیں کہی وہ میرا دشمن ہے. اچھا. اور اسی طرح سننے والے حضرات نے کیا تماشا بنا رکھا ہے. جلسوں میں، میلاد کے جلسوں میں، 11ویں شیخ میں، اہل سنت کے دیگر جلسوں میں کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کرائے پر آئے ہیں سبحان اللہ کہنے. یہ میں اپنے عزیزوں کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی علامہ بھی میرے عزیز ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، لیکن یہ اس کلیہ سے مستثنا ہیں. یہ نئے ساتھی ہیں، ان کے حوالے سے تربیت کر رہا ہوں اور بڑے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ، یہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات اس کا اپنا تلفظ درست کریں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھیے کہ سبحان اللہ کہیں تو وہ دل کے اندر سے نکلے. ٹھیک ہے نا. اچھا. اب 5 10 15 20 بعض کا محفلوں میں ہوتا ہے کہ سب باجماعت کہتے سبحان اللہ، اس طرح کی بات. یہ بے ادبی شمار ہوگی. تلفظ کا درست نہ ہونا بھی بے ادبی ہے اور دل سے نہ کہنا بھی بے ادبی ہے. تو جب قرآن عظیم شان پڑھا جا رہا ہو تو ایک مزے کا نقطہ عرض کر دوں. آج میں نے محفل ذرا تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کر کرنی ہے. یہ آج کی محفل پچھلی محفل کا حصہ ہے جو 18 کو ہوئی ہے نا، پچھلے مہینے کو. جو دوست خوش نصیب اس میں تشریف لائے تھے انہوں نے جو کچھ سنا، اس کا رسپانس، اس کا ریئیکشن، اس کا رد عمل اور اس کے بارے میں سوالات، اس محفل کے بارے میں تاثرات، یہ آج کی محفل کا
ایجنڈا ہے. تو ایک توجہ وہ ہے، بڑا خوبصورت نقطہ علامہ عرض کرنے لگا. ایک توجہ وہ ہے کہ جو شیخ کرتے ہیں، ایک توجہ وہ ہے جو شیخ کے شیخ کرتے ہیں. اللہ حاضل قیاس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اپنے شیخ کی توجہ سے انسان ولی بنتا ہے، اور پھر جب دربار رسول کا حضوری ہو جائے، مقامات ولایت میں سے حصہ مل جائے، تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ملتی ہے تو وہ ولیوں ولایت کے مقام پر آگے ترقی پاتا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ آگے یعنی ولی بننے کے لیے اپنے شیخ کی توجہ، اور ولایت کے مقام میں مراتب پانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کام آتی ہے. میرا خیال ہے میرے والا جو بند کر دیں، باقیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اپنے شیخ کی نگاہ سے انسان ولی بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ولایت کے مقام پہ ترقی پانی ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کام آئے گی، حضرت صدیق اکبر کی توجہ کام آئے گی، اور اپنے شیخ کے دیگر مشائخ اور بزرگوں کی توجہ کام آئے گی. اچھا، اب ایک توجہ شیخ کی ہے، ایک سرکار سید الانبیاء کی ہے، اور ایک توجہ خود خدا کی ہے. کبھی کسی نے اس پر غور کیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ مجھ پر خود خدا توجہ کرے تو وہ تلاوت قرآن پاک کرے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر دیکھیں سارے ساتھی، اوپر دیکھیں. اس وقت مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت بات سمجھنے کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی بڑی بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر زندگی میں یہی بات سمجھ میں آ گئی تو بات بن جائے گی. جو شخص یہ چاہے کہ مجھ پر خود خداوند کریم توجہ فرمائیں تو وہ قرآن عظیم الشان کو تلاوت کرے. اب تلاوت قرآن عظیم الشان کے آداب ہیں. ایک تلاوت آپ نماز میں کرتے ہیں، سنتے ہیں. ایک تلاوت آپ شبینے میں بھی کرتے ہیں اور سنتے ہیں. ایک تلاوت آپ کمپٹیشن ہوتا ہے قاریوں کا، وہاں پر آپ سنتے ہیں. لیکن میں آپ کو تلاوت کا ایک اور طریقہ عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کو صبح اٹھ کر یا رات کی تنہائی میں چومیں، آنکھوں سے لگائیں، اور اگر آپ عالم دین ہیں تو اس کے ترجمے پر غور کریں. ایک ایک لفظ میں آپ کے مقامات طے ہوں گے. ایک لفظ آپ پڑھیں گے، ہزار ہزار مقامات طے ہوں گے. یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اس محفل میں قرآن عظیم الشان پڑھا جائے تو اس وقت آپ قرآن پاک کے انوارات کو کیچ کرنے کی کوشش کریں. یہ براہ راست بندے اور خدا کے درمیان رابطے کا ایک چینل ہے. لیکن اس مقام پر عقیدے کی شدید ٹھوکر لگنے کا بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہ جس راج باز جاہلوں نے سوچ رکھا ہے کہ قرآن بغیر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، یا حضور کی توجہ کے بغیر بھی قرآن پاک کے معارف کھل سکتے ہیں.
कभी नहीं हो सकता। लिहाजा आज की महफिल का पहला नुक्ता यह है कि आप कुरान पाक का कोड खोलें और कुरान पाक का कोड दुरूद पाक है। ठीक है, आप इस तस्वुर से, मैं अभी जो फार्मूला और अमल समझा रहा हूं, रात की तन्हाई हो और आप हों और आपके और हमारे शहनशाह कौनैन का तस्वुर हो और अल्लाह का दरबार हो। यूं करें कि कोई एक दुरूद पाक मुंतखब कर ले, जिस तरह के उस दिन मैंने अर्ज किया था, और वो दुरूद पाक कुछ मर्तबा पढ़े। उसके बाद ये समझें कि आप दरबार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच गए। यानी जिस तरह आप रेडियो का बटन ऑन करते हैं, आप उस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं ना, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उस स्टेशन पे आप पहुंच जाते। आप ये तसव्वुर करें कि आपने दुरूद पाक का कोड ऑन करके नबी पाक अलैहि सल्लम के दरबार में हुजूरी हासिल कर ली। जब आप हुजूर के दरबार में पहुंच गए तो आप फिर कुरान पाक को मोहब्बत के साथ, अगर आंखों में आंसू आ सकें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सोच के साथ। एक और तरीका भी है कि आप पहले कुरान पाक, पहले दुरूद पाक का कोड आप ऑन करें, दुरूद पाक आप शुरू करें, दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद किसी बेहतरीन कारी के कैसेट लगा दें। कारी गुलाम रसूल साहब हैं, बेहतरीन कारी हैं। कारी अब्दुल बासित साहब हैं, बेहतरीन कारी हैं। और इसी तरीके से कारी खुशी मोहम्मद साहब थे मरहूम, बेहतरीन कारी हैं। इस तरीके से कोई कारी जो अच्छे हैं और साहिब अकीदा हैं, ये गल याद रहे सी, साहिब अकीदा, जिनका अकीदा ठीक हो। आजकल कई ऐसे कारियों को भी आप सुन रहे हैं जिनके अकीदे ही दुरुस्त नहीं है। रुब्बा मिन क़ारिइन यक़रऊन अल कुरआन वल कुरआन यलअनुहुम, कि कितने कारी ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पे लानत भेजता है। हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल जो ये सुर्ख परनों में लिपटी हुई जो कैसेटें आ रही है ना, इन पर तहकीक करके सुने कि किस कारी का अकीदा ठीक है और किस कारी का अकीदा नादुरुस्त है। जिसका अकीदा नादुरुस्त है उसकी जुबान में कभी भी वो तासीर नहीं हो सकती जो आशिक़ रसूल की जुबान में तासीर हो सकती है। इसलिए इस बात पर अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें कि सच्चे अकीदे वाला कारी कौन सा है, उस कारी के जुबान से आप कुरान सुने। ये मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि लोग लताइफ की बात करते हैं। लताइफ अपनी जगह मुसल्लमा, लेकिन बंदे के लताइफ और हैं और लताइफ मुल्हमा और हैं। एक वो लताइफ हैं जो यहां से उधर ट्रैवल करते हैं, एक वो लताइफ हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नज़ूल कर रहे हैं रब से बंदे की तरफ। कुरान अज़ीम शान के लताइफ और दकाइक और मुआरिफ और महासिन और तजल्लियात हर वक्त बंदे के ऊपर बरसने के लिए तैयार रहती है। लिहाजा नक्शबंदियों के लिए, कादरियों के लिए, चिश्तियों के लिए, सुरवर्दियों के लिए पहला और इंतहाई सबक यह है कि कुरान अज़ीम शान को सीने से लगा के रखें, इसके मुआरिफ और इसकी अजमतों को हमेशा सामने रखें। जब मैं कभी देखता हूं कि तिलावत कुरान अज़ीम शान हो रही है और बाज़ दोस्त अभी खांसने पर गुजारा कर रहे हैं कि अभी महफिल तो शुरू ही नहीं हुई, उनको यह पता होना चाहिए
کہ محفل کا نقطہ عروج تلاوت قرآن عظیم شان ہوتی ہے، اور اس وقت دل کے، روح کے، سر کے، خفی، اخفا، نفس، قالب، تمام لطائف کو آپ بیدار کر کے بیٹھیں تاکہ قرآن عظیم شان کی وہ تجلیات آپ کے لطائف جذب کریں۔ ایک جملہ یہاں کہوں گا، لطائف قرآن کے عاشق ہیں، ہمارے لطائف۔ علامہ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے نقشبندیہ کے سینکڑوں اولیاء کرام کی کتب کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور سینکڑوں اولیاء وجوہات بھی حاصل ہوئی ہیں خوش نصیبی سے۔ یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے لطائف، خواہ وہ قلب ہے خواہ دیگر لطائف ہیں، یہ قرآن کے عاشق ہیں۔ جب آپ قلب پر محنت کر رہے ہوں تو آپ حضرت آدم علیہ السلام والے آیتیں، جب روح پر محنت کر رہے ہوں تو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی آیتیں، جب آپ سر پہ محنت کر رہے ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی آیتیں، جب خفی پہ محنت کر رہے ہوں تو جناب حضرت عیسیٰ کی آیات اور معجزات، اور اخفا پر محنت کر رہے ہیں تو شان رسول کی آیتیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی محفل میں لطائف کے ریلیشن شپ کے ساتھ درود پاک کا ذکر کیا تھا، یاد ہے نا؟ یہ لطائف جاری کرنے کے فالمورے بتا رہا ہوں، یعنی کس درود پاک پر کون سا، کس لطیفے پر کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ کل پر بتایا تھا نا، کیا تھا؟ ہاں، جڑے نہیں سے آئے ان تک ہونے ایک دوسرے منہ آنال، جو دوست نہیں تشریف لائے تھے ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ نے زندگی کی انتہائی قیمتی میٹنگ مس کی ہے، لیکن اس کے لیے عابد بھائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے پہلے تو آپ جھٹکیاں دیں عابد بھائی ان کو، جو نہیں آئے تھے نا، پہلے ان سے پوچھیں آئے کیوں نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کو کیسٹ دیں، خوب جھڑکیں، وجہ پوچھیں نہ آنے کی، تو اس کے بعد پھر آپ، اور جو آئے تھے ان کو بے شک رعایت دے دیں، جو نہیں آئے تھے ان کے ساتھ ایک جرمانہ رکھیں، کیوں نہ ان کے ساتھ، جو نہیں آئے تھے ان کے ساتھ ایک جرمانہ رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محفل میں بلا وجہ غیر حاضر ہونا جو ہے یہ مفید نہیں رہتا۔ اچھا، بہرحال پچھلی محفل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قلب کے لیے کون سا، بعض اولیاء نقشبند نے بتایا ہے کہ جس کا دل زندہ نہ ہوتا ہو، وہ عمل یاد ہے نا؟ حضرت توکل شاہ صاحب مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے آپ کو بتایا تھا، آپ فرماتے ہیں جس کا قلب زندہ نہ ہوتا ہو تجربہ کر کے دیکھے کہ یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعداد بتائی تھی، اور فرمایا اس کے بعد ذکر قلب کرے، یا اسی میں اللہ تو اس میں بھی آ رہا ہے نا، صلی اللہ آ رہا ہے نا، تو جس شخص کو یہ گلہ ہے کہ قلب زندہ نہیں ہوتا، ہم اعلانیہ کہہ رہے ہیں میاں، جس طرح کوئی حکیم اپنے نسخے پہ ناز کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر اپنے نسخے پہ ناز کرتا ہے، کوئی اسپیشلسٹ اپنی ریسرچ پہ ناز کرتا ہے، اور کوئی تھیوری پیش کرنے والا اپنی تھیوری پر دلائل دینے کے لیے میدان میں اتر آتا ہے، ہم اپنی اس تھیوری پر دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دل زندہ ہو، وہ یہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ردمیکلی، اب یہ کہیں گے یہ ردمیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ ردم ترنم کا ترجمہ ہے انگریزی میں، ترنم کے ساتھ، یعنی ایک لے کے ساتھ۔ انسان کی روح کے اندر بھی ایک میوزک ہے، یہ ڈم ڈم اور بینڈ باجے سننے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اپنے اندر ایک موسیقی ہے، اس کو انسان سن لے تو باہر کی یہ موسیقیاں سننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جس طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ادخل اصبعیہ، اصبعیہ کہتے ہیں دو انگلیوں کو،
جس نے اپنی 2 انگلیاں داخل کی فی اذنیہ اپنے کانوں میں فقد سمع سریر الکوثر من ادخل اصبعیہ فی اذنیہ کہ جس نے اپنے کانوں میں 2 انگلیاں رکھیں فقد سمع سریر الکوثر سواد کے ساتھ ہوتا ہے سریر ایک سین کے ساتھ ہوتا ہے نا جس کا مطلب ہوتا ہے تخت یہ جو ہے نا یہ سریر ہے ٹھیک ہے ممبر کو بھی سریر کہتے ہیں ممبر بھی کہتے ہیں سریر بھی کہتے ہیں اور ایک سواد کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست کس طرح غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے یہ جو سریر خامہ ہے نا یہ سریر وہ ہے آواز کو سریر کہتے ہیں تو جس نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی اس نے کوثر کی آواز سنی یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کے یا کان بند کر کے ذکر کا مشورہ دیتے ہیں تو جس نے کوثر کی آواز سنی اس نے دودھ کے بہنے کی آواز سنی دودھ کی نہر ہے مثلا وہ بہہ رہی ہے تو اس میں خاص قسم کا انتہائی سموتھ سودنگ اور کنسولنگ قسم کا ایک فلو ہوگا ایک بڑا پرسکون قسم کا ایک دھارا بھاؤ ہے جو اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب کبھی آپ بانسری کی آواز یا چڑیوں کے چہچہے کی آواز یا جھینگر کی آواز اپنے کانوں میں سنتے ہیں میں نے اس پر بڑی بحث کی ہوئی ہے صوت سرمدی والی بات تو اولیاء کرام صوت سرمدی کا عمل کراتے ہیں میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر رکھی ہے گزشتہ کیسٹس میں آپ اس کو سن سکتے ہیں یا دوستوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو ایک روح کی بھی ایک آواز ہے روح کی ایک روح کا ایک رقص ہے روح کے رقص کو جذب کہتے ہیں اب یہ نئی نئی باتیں تھوڑی تھوڑی چینل کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ لطائف قرآن کے عاشق ہیں اور رقص روح کا نام جذب ہے یہ باتیں آپ سنہری حرفوں کے ساتھ اپنے ڈائریوں پہ لکھیں تو آپ کو کام آئیں گی رقص روح کا نام جذب ہے اچھا کوئی پوچھے نا جذب کیا ہے اور بھی تعبیرات ہیں اس کی تو اسے کہیں کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو انسان پر ایک کیفیت سرور طاری ہو جاتی ہے اس سرور کا ایک بدنی اظہار ہے ایک روحی اظہار ہے بدنی اظہار میں ظاہری رقص ہے جو منع ہے لیکن رقص روح ہے جو جائز سمجھا گیا ہے کیونکہ رقص ظاہر میں گناہ کے چانسز ہیں رقص باطن میں گناہ کے چانسز کوئی نہیں ٹھیک ہے تو ایک رقص روح ہے جو اندر کی موسیقی سے تعلق اندر کا ایک میوزک سسٹم ہے میوزیکل سسٹم ہے ریدمک سسٹم ردم بہتر ہے میوزک کی بجائے ایک ردم ہے اس سے اس کا تعلق ہے آپ اگر اپنے اشغال میں محنت کرتے چلے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ اتنی سریلی اتنی سہانی اتنی دلکش اور اتنی جاں فضا آوازیں سنیں گے کہ جو آپ پر ایک کیفیت وجد طاری کر دیں گے یہ درود پاک آپ ذرا سا اگر غور کریں تو دل کی بیٹ کے مطابق وضع کیا گیا ہے دل کی بیٹ کہتے ہیں کہ وہ اردو والی بیٹ نہیں سمجھ لینا ہاں اچھا بیٹ حرکت دھڑکن دل کی دھڑکن کے مطابق وضع کیا گیا ہے اور آپ جب اس میں سفر کرنا شروع کریں گے نا آپ بالکل آپ پر ایک کیفیت سرور طاری ہو جائے گی تو بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی محفل میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ قلب پر کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور پھر روح پر کون سا درود پاک پڑھنا ہے
یعنی قلب کس درود پاک سے جاری ہوتا ہے اور لطیفہ روح کس درود پاک سے جاری ہوتا ہے؟ یاد ہے؟ ٹیسٹ کے نا سارا بولوں. ہاں جی، اگر میں ٹیسٹ لوں تو میرا خیال ہے 90% فیلئر کیسز ہوں گے. تو اس لیے میں اب علامہ سے پوچھ لوں گا، میرا خیال ہے کہیں بزرگ لوگ بعض کا تو بھولنے میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود پاک یعنی قلب پر وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک. اور روح پر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سر پر اور خفی پر بھی درود پاک آپ کو بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اخفا پر بھی درود پاک آپ کو بتایا گیا. یعنی درود خضری اور درود ہزارہ بتائے بھی تھے، کیسٹ میں ریکارڈڈ بھی ہیں، اور آپ خود بھی کتابوں میں دیکھ کر کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اس ساری گفتگو سے ایک فائدہ آپ کو یہ پہنچا تھا اور پہنچا ہوگا اور پہنچے گا انشاءاللہ کہ لطائف کے لیے جہاں ذکر خفی اس میں ذات چاہیے، وہاں لطائف درود پاک سے بھی جاری ہوتے ہیں. اور ذکر خداوند کریم کے لیے یہ تو پاسبل ہے کہ بندے کی نیت کے ساتھ اس کو جوڑا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بندے کی نیت کیا ہے کہ مثلا انسان قلب سے اللہ اللہ کر رہا ہو اور دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ صبح آفیسر میرا جو ہے جس کے آفس میں میں کام کرتا ہوں وہ صبح مجھے بہت جھاڑے گا. اب دو ذکر ہو گئے، ایک اللہ اور ایک افسر. اچھا اہلیہ سخت ہیں تو مجھے ذکر اب ختم کرنا چاہیے کیونکہ غصہ کرے گی. اب دو ذکر ہو گئے، ایک اللہ اور ایک اہلیہ. اچھا تو اسی طرح اگر کسی کے ہاں پیسوں کی کمی ہے تو اللہ، اب یہ اللہ والا ذکر مجھے کتنے پیسے دلائے گا؟ تو کتنے ذکر ہو گئے؟ دو ہی ہو گئے نا. ادھر اللہ کا ذکر ہے، ادھر 1000 روپیز. ٹھیک ہے، ادھر اللہ ادھر پیسے. کہیں اللہ کی ذات پاک فرما سکتی ہے تو نے اپنے قلب میں میرے ساتھ ایک 10 روپے کا نوٹ رکھ دیا ہے، تیری دنیا میں میرا پڑوسی صرف 10 روپے کا نوٹ ہے. ایک بات سوچنے کی ہے نا، تیری دنیا میں میں بھی رہتا ہوں اور میری پڑوسن تیری بیوی ہے. تیرے قلب کی دنیا میں میرے ساتھ اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو تیرا راشی افسر بیٹھ سکتا ہے نا علامہ؟ بات سمجھنے کی ہے. یعنی انسان قلب کی دنیا میں اللہ کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا خدا اور بنائے، اس کو بھی ساتھ ساتھ پوچھتا رہے. 10 دفعہ کا اللہ کا ذکر کیا اور 20 دفعہ اپنے 2 نمبر اللہ کا ذکر شروع کر دیا. 2 نمبر سے میری مراد ہے خدایان باطلہ کا. قلب کو غیر اللہ کے تصور سے پاک کرنے کا نام طریقت ہے. قلب دل بدستاور کے حج اکبر است. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی کا دل جیت کے یہ حج اکبر ہے. نہیں، تو اپنے دل کو بندے کا دل بنا، تو اپنے دل کو عاشق خدا کا دل بنا. سرکار محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ ہی اسم اعظم ہے، بشرطے کہ تو اللہ کہے تو تیرے دل میں اللہ ہی ہو اور کوئی نہ ہو. اس لیے ذکر قلب کرنا اور ساتھ یہ سوچنا یہ کتنے دنوں میں مجھے پیر بنائے گا. اور ظالم
توبہ کر، او بدنصیب توبہ کر، خدا کے ساتھ تو خود خدا بنا بیٹھا ہے، خدا کو پوجتے پوجتے تو خود اپنے آپ کو پوج رہا ہے۔ 10,000 مرتبہ روزانہ ذکر کرتا ہوں، مجھے خلافت کب ملے گی؟ استغفر اللہ۔ ان راہ کے تو میر روی بے ترکستان است، یہ اللہ کا رستہ نہیں ہے، یہ ترکستان کا رستہ ہے۔ تو کعبہ سمجھ کے چلے گا اور سوئٹزرلینڈ پہنچ جائے گا، یا ممکن ہے نمیبیا جانا پڑے۔ تو یہ بدترین دھوکہ ہے نفس کا کہ جب انسان قلب کا ذکر، یہ پچھلی محفل کی جو شارٹ ہینڈ تھی نا، شارٹ کٹس تھیں، ان کے ساتھ ساتھ کی تشریحات بتا رہا ہوں تاکہ وہ کیسٹ جو ساتھی سنیں یا جن دوستوں نے محفل سنی ہے، اس محفل کے ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ یہ جو باتیں ضمنی آ رہی ہیں، یہ کچھ دوستوں نے سوال بھی کیے تھے، اور آج کی محفل میں ساری گفتگو پر رکھ رہا ہوں تاکہ پچھلی محفل کا ایک کنٹینیوم بن جائے، ایک تسلسل بن جائے۔ کنٹینیوم کہتے ہیں تسلسل کو۔ تو سب سے زیادہ خطرناک وہ شخص ہے، اپنے لیے خود اپنا قاتل ہے، کہ جو یاد رب کو کر رہا ہے اور سوچتا اپنی پیری کے بارے میں، یاد رب کو کر رہا ہے اور ساتھ سوچتا ہے کہ مجھے یہ ذکر کتنے پیسے دے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ شرک خفی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیوں لما؟ وہ شرک خفی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ دل میں کوئی اور اللہ بنا کے نہیں بٹھانا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اگر دل میں کوئی اور رہ سکتا ہے تو صرف ایک ذات ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، ان تجلی ہائے ذات مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروے مازنام مصطفیٰ است، فقر و شاہی واردات مصطفیٰ است، ان تجلی ہائے ذات مصطفیٰ است۔ ٹھیک ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بیر و بردر گوشہ دامان اوست۔ دوستو، اگر رب کے ساتھ قلب کی دنیا میں اگر کوئی رہ سکتا ہے اور جسے رب اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار کی ذات ہے۔ اب یہاں سے میں اس بات پر دلیل لا رہا ہوں جب میں نے کہا تھا کہ باقی سارے اذکار ذکر خفی والے بند کرا دیں گے، لیکن درود پاک اس سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ کہ قلب میں جب ذکر اسم ذات کرو گے تو پھر ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ بھی کر لیں۔ اب ذکر اسم ذات تو ہے اللہ، اور ذکر مصطفیٰ کی بہترین صورت ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ٹھیک ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو اس بات پر میرا خیال ہے کافی میٹیریل مل چکا ہے کہ قلب کو زندہ کرنے کے لیے ذکر خفی قلبی کے ساتھ ذکر درود پاک، یعنی ورد درود پاک، قلب میں صرف دو ہستیاں یکجا رہ سکتی ہیں، ایک رب کریم اور ایک حضور نبی کریم شہنشاہ ہر دو سرا۔ یہاں پر ایک خوب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا اور یقیناً اٹھنا چاہیے کہ جناب بعض مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ قلب میں شیخ کا تصور کرنا چاہیے۔ یہ بات تو ہے نا، قلب میں شیخ کا تصور کرنا چاہیے، اور بعض بزرگوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ قلب میں شیخ کی صورت کو حاضر لائے۔ یہ بات آپ کو بے شمار کتابوں میں، یہ تحفہ نقشبندیہ میں بھی موجود، یہ تحفہ نقشبندیہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، لاہور سے شائع ہوئی ہے، ہمارے
شہزاد مجدی صاحب نے شائع کیا، اور سلسلہ عالیہ خالدیہ سے اس کتاب کا تعلق ہے، خالدیہ نقشبندیہ، جو حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا سلسلہ یہ سلسلہ خالدیہ جو یہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت کتاب ہے تحفہ نقشبندیہ، اس میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی کہ شیخ اور دیگر نقشبندیہ کی دیگر کتابوں میں بھی آپ کی بات ملے گی کہ شیخ کے تصور کو حاضر لائے۔ یہ ٹائم والا مسئلہ مجھے بتائیے کتنا باقی ہے تاکہ میں اس کے مطابق گفتگو کرتا چلوں۔ اچھا، آج کی گفتگو میں خالصتاً پچھلی محفل کے ادامے کے طور پہ کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سوالات بھی سننے ہیں، ایک دو سوالات جو اور ہوئے تھے اس کے جواب بھی دینا ہے، اور ایک ایک نقطہ کو سمجھا کے چل رہا ہوں۔ شیخ کی تصویر کو حاضر لائے، شیخ کی صورت کو حاضر لائے، یہ نقشبندیہ کی اکثر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اور چشتیہ کے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ مقام ہے جہاں بندہ غیر اللہ ہے، اور ایک وہ مقام ہے جہاں بندہ عبد اللہ ہے۔ یہ بات سمجھیے، ایک وہ مقام ہے جہاں بندہ غیر اللہ ہے، اور ایک وہ مقام ہے جہاں بندہ عبد اللہ ہے، اہل اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ الولیو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، یا الولایاتو، ٹھیک ہے، یہ دونوں وربز ہیں نا، افعال ہیں۔ الولیو یا الولایاتو، قریب ہونا، اس سے لفظ ولی نکلا ہے، جس کے معنی دوست کے بھی ہیں، اور دوست اس معنی میں ہے، دوست مجازی معنی ہے، حقیقی معنی ہے قریب ترین ہے۔ یہ دوست والا معنی جو ہے نا، یہ میٹافوریکل سینس ہے، ایکچوئل سینس یہ ہے کہ قریب۔ اب جب آپ اپنے شیخ کی صورت کو حاضر لائیں گے تو آپ تصور شکر کے ساتھ کہیں یا اللہ یہ ہے وہ میرے محسن کہ جنہوں نے مجھے تیرا رستہ دکھایا ہے، اس چہرے کو، اس صورت کو، اس بدن کو اپنے قلب میں دیکھیں کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس ہدایت اور سعادت کے رستے پر گامزن فرما دیا ہے۔ شیخ کے وجود یاد آتے ہی اللہ یاد آئے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے ہی اللہ یاد آئے، اس کے بارے میں سوچنے سے ہی اللہ یاد آئے، اس کا لفظ سننے سے ہی اللہ یاد آئے، اس کی نسبت کی یاد کرنے سے ہی اللہ یاد آئے۔ تو گویا اپنے شیخ کے ساتھ ولی اللہ ہونے کا تصور، عارف خدا ہونے کا تصور، محب خدا ہونے کا تصور، عاشق خدا ہونے کا تصور، محبوب خدا ہونے کا تصور اتنا پکا، اتنا مضبوط طریقے سے ریلیٹ کر لیں کہ جو ہی آپ کے قلب کا دریچہ کھلے تو آپ کہیں کہ واہ یہ ہے وہ میرے محسن کہ جنہوں نے مجھے اللہ کا رستہ دکھایا ہے۔ تو پھر آپ یہ تصور کریں کہ اب میں قلب کا ایک دریچہ کھلا ہے، وہ میرے شیخ کھول رہے ہیں۔ شیخ پہلے ہیں، بواب ہیں، دروازہ کھولنے والے۔ اب دروازہ کھولنے والے کا تصور تو ظاہر آئے گا نا، تو شیخ کو معرفت الہیہ اور دربار رسول کا دروازہ کھولنے والی ذات آپ تصور کریں، تو قلب میں شیخ کا تصور حاضر ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ یعنی کلید بردار دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلید بردار دربار الہی، ٹھیک ہے، اس معنی میں کہ جس معنی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دربان ہیں، جب چاہیں دروازہ کھول دیں گے اور آپ کو اس اللہ سے واصل کر دیں گے۔ اب یہ تینوں سوالات یک جاؤ گے کہ آپ نے اپنے محسن کو یاد کیا اس معنی میں کہ یہ میرے محسن ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ الہ العالمین
میری ان جو نیکیاں میں تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں میرے ان محسن کے نامہ اعمال میں درج فرما. آپ لوگ دعا کریں کہ جو کچھ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے محسن سیدنا و مرشدنا حضرت اخندزادہ صاحب پیر ارچی خراسانی کے نامہ اعمال میں درج ہو. تو حضرت قبلہ خواجہ خواجگان حضرت پیر پیران صاحب کے نامہ اعمال میں درج ہو. اس محفل میں جتنے عزیز تشریف فرما ہیں ان کے مشائخ جہاں جہاں روئے زمین پر موجود ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج. تو وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا. اب ایک تصور تو یہ ہے، اس سے آگے ایک اور تصور بھی ہے جو ایڈوانس لیول کے سالکین کو کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ شیخ کی تصویر تو میں حاضر اس وقت لاؤں جب کہ میں ہوں. یہ سب شیخ کی تصویر، شیخ کا جسد مبارک میں اس وقت حاضر لاؤں جب کہ میں ہوں. میں ہوں ہی نہیں. جس وچ اپنا آپ گماوے آپ اوہ بن جاوے. رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں. اگر ہمارے شیخ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت اخندزادہ صاحب پیر ارچی خراسانی ہیں، اگر کیا ہیں یقیناً ہیں خواجہ خواجگان حضرت قبلہ پیر پیران صاحب ہیں، یہ دونوں ہمارے محسن ہیں، دونوں کا اپنا مرشد تصور کیجئے. ایک واسطے میں خواجہ خواجگان حضرت قبلہ پیر پیران صاحب ہمارے مرشد ہیں اور پھر حضرت اخندزادہ صاحب پیر ارچی خراسانی ہمارے پیر و مرشد ہیں. اور ایک واسطے میں ہمارے براہ راست مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت اخندزادہ صاحب پیر ارچی خراسانی ہیں، دونوں ہمارے مرشد ہیں. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے اسباق خواجہ خواجگان حضرت قبلہ پیر پیران صاحب نے مجھے عنایت فرمائے اسی ترتیب سے حضرت سید اخندزادہ صاحب قبلہ نے بھی عنایت فرمائے. براہ راست بھی ہیں، بالواسطہ بھی ہیں، دونوں چینل رب نے عطا کیے. تو آپ ان مشائخ میں سے کسی کا تصور کر لیں، یا آپ جس شیخ کے مرید ہیں. ہمارے اس محفل میں دیگر ساتھی بھی تشریف ہمارے دیگر مشائخ کے مرید ہیں. تو شیخ کی صورت کا تصور تو کرنا اس معنی میں کہ شیخ میرے قلب میں تشریف لائے ہیں یا میرے قلب میں بستے ہیں، یہ تو اس وقت ہے جب کہ میں ہوں. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اپنے ہونے کا تصور یا نہ ہونے کا تصور. پہلی صورت میں تصور اپنے ہونے کا ہے اور شیخ کے بارے میں سوچنے کا ہے، اور دوسرے معنی میں تصور یہ بنتا ہے میں کیا، میری بساط کیا، میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے شیخ ہے. یہ تصور اگرچہ ایڈوانس لیول کا ہے، لیکن آپ یقین کریں آپ چند دن کر کے دیکھیں. چند دن تو کیا میں کہوں گا کہ جب تک کیا فنا فلا نہیں ہوتے اس وقت تک آپ یہ تصور چلاتے جائیں گے، یا فنا فی الرسول نہیں ہوتے. لیکن فنا فی الرسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شیخ فنا فی الرسول ہیں، آپ فنا فی شیخ ہوں گے. آپ جب فنا فی شیخ ہوئے تو آپ گئے، جب شیخ فنا فی رسول ہوئے تو شیخ گئے، جب رسول فنا فی اللہ ہوئے تو رسول کی وہ جہت نظروں سے اوجل ہو گئی، اب بندہ مقام ابدیت پر ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سارے معاونین ہیں، خواہ شیخ ہوں خواہ سید المرسلین ہوں. ایک مقام ایسا آئے گا جہاں آپ ان کو محسنین سمجھ کر یاد کریں گے، واسطہ سمجھ کر نہیں، کیونکہ آپ وہاں واصل ہو چکے ہوں گے. اس وقت وہ واسطہ تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ محسن ہیں کیونکہ آپ ان کے توسط سے وہ راستہ طے کر چکے ہیں.
اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ اب وہ میرے شیخ نہیں رہے. یہاں بڑا نازک مقام ہے, یہاں بہت لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں کہ منزل پر پہنچ کر شیخ کو شیخ نہ کہنا, سرکار کو واسطہ نہ ماننا. یہاں پر بہت سارے سفینے ڈوبے ہیں. شیخ بطور شیخ قابل احترام رہیں گے عبدالآباد تک, سید المرسلین واسطہ معرفت الہی رہیں گے عبدالآباد تک, لیکن اس وقت ان کی محسنیت کی جہت غالب نظر آئے گی. یعنی توسطیت یا واسطہ ہونے کی جو جہت ہے اس پر محسن ہونے والی جہت غالب نظر آئے گی. تو اس معنی میں اب آپ سمجھ گئے کہ قلب, بہت لمبی تفسیر میں نے بتائی ہے کہ اصل میں ذکر قلب سیکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ خواہ کبڈی کھیل کر اس کو ہلائیں نا تو یہ اندر ٹھک ٹھک شروع کر دے, یار آج ہمارا قلب جاری ہو گیا. سبحان اللہ. قلب جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, یہاں قلب جاری ہونے کا مطلب ہے عشق خدا میں جاری ہونا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بعض اوقات یہ صرف چھاتی کو حرکت دینے کا نام طریقت رکھ دیا گیا ہے, بعض لوگوں نے رکھا ہے. ہمارے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر لطائف ظاہر ہوئے ہیں تو یہ عشق خدا کا کمال ہے. اگر لطائف ظاہر ہوئے ہیں تو اس سلسلے کے اسباق کا کمال ہے اور جامعیت ہے. لیکن اس کا مظہر صرف یہی ایک نہیں ہے کہ انسان کی چھاتی وہ شروع کر دے. یہ پہلی سٹیج ہے. جذب کے مقام میں انسان پہنچا تو آپ کی چھاتی ہلنا شروع ہو گئی, لیکن اب اس میں بہت زبردست لغزش اس وقت آئے گی جب انسان دوسروں کو دے کر مکر ہے, مکر سے بچیے, ریاکاری ہے, ریاکاری شرک ہے. اللہ میں واضح طور پر باتیں کر رہا ہوں تاکہ اس مقام پر کوئی ٹھوکر نہ کھائے. اپنے آپ کو پیر ثابت کرنے کے لیے یوں کرنا نہیں. ذکر کے وقت یہ اس وقت بھی تو کریں جب آپ تنہا بیٹھے ہوں, اور پھر اگر یہ کیفیت از خود نہیں آ رہی تو یہ کیفیت زبردستی طاری کرنا میں سمجھتا ہوں کہ باعث سے نقصان ہے اور موجب خسران ہے, نقصان کا باعث. جب آپ ذکر خدا کریں گے محبت خدا کے ساتھ, یہ میں آج وہ نازک نبضوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ جہاں پر دوست ٹھوکر کھاتے ہیں. میں سچی بات ہے, چونکہ مجھے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. آپ سارے میرے انتہائی محبت کرنے والے دوست ہیں, انتہائی خدمت کرنے والے دوست ہیں. کل آپ کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا کرنا ہے, تو وہاں صرف چھاتی ہلانے سے گزارا نہیں ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکیں اللہ تعالیٰ دیکھو نا ہماری چھاتی ہلنی بھی, یہ نہیں. یہ وہ نازک مقامات ہیں جہاں پر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں. چھاتی ہلتی ہے اور خود ہلتی ہے. حضرت سیدی حضرت اخندزادہ صاحب مرشد کریم نے خود مجھے بلکہ یہ واقعہ سنایا تھا. فرمانے لگے, لطائف پر گفتگو ہو رہی تھی, تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس لطیفہ روح میں یوں لگا جیسے لطیفہ پھٹ کے باہر آئے گا, یوں اس طرح احساس ہوا. تو یہ حضرت سیدنا مرشدنا کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کو سمجھیں, بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اپنے شیخ کی ملفوظات کی روشنی میں اپنی منزل کا تعین کیا کریں, بڑا مزہ آئے گا. حضرت سیدی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لطیفہ روح میں
یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جیسے یہ تڑپ تڑپ کر پھڑک پھڑک کے باہر آئے گا. کہتے ہیں مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری ہوئی اور میں تڑپنے لگ گیا. یہ ہے وہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یہ وہ مقام ہے. لطیفے خود تڑپیں گے، خود پھڑکیں گے. جو بالکل ہی نہ تڑپیں وہ بھی تو ماشاء اللہ. یہ تو میں اپنوں سے جنگ کر رہا ہوں نا کہ جعلی طور پر ان کو نہیں تڑپانا، لیکن یہ تڑپتے ہیں. جب اوپر سے ان کو کھینچ پڑتی ہے نا جذب یا جلب، تو یہ خود تڑپتے ہیں. جس طرح حضرت پیر روم نے فرمایا نا کہ جو کوئی اپنے اصل سے جدا ہوا ہے، باز جویت روزگار وصل خیش. یہ کس علامہ شعر ذہن میں آ رہا ہے؟ ہر کے بڑا خوبصورت شعر ہے، پہلا مصرع ذہن سے اتر رہا ہے. تو باز جویت روزگار وصل خیش، کہ جو کوئی اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے نا تو دوبارہ جو گھر سے باہر نکلا ہوا تو واپس گھر لوٹ کے آتا ہے کہ نہیں آتا. لطائف کا گھر عالم امر میں ہے، تو لطائف اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ہر وقت پرواز کے لیے بےتاب رہتے ہیں. تو حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ میرے لطیفہ روح میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، یوں لگا جیسے پھٹ کے باہر آئے گا. کہتے ہیں میں اپنے مرشد کریم سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو میں نے کہا اس کی حضور یہ لطیفہ روح کا تو میرا آج عجیب حالت ہے. فرمایا اخوندزادہ یہ آپ ہی کی حالت نہیں ہے، آج چونکہ لطیفہ روح پر میں نے زیادہ کام کیا ہے، اس کا انعکاس وہاں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس بات سے ایک سبق ملتا ہے، اگر کبھی آپ لیٹے ہوئے ہیں گھر میں آرام کر رہے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی تکلیف دوں گا آپ کو، یہ صبح سے پہلے کے وقت کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ہمارا وہ وقت ہے، کسی کا وقت جو بھی ہو، لیکن ہمارا وقت وہ ہے جس میں نماز ہمارے سرکار پر فرض کر دی گئی تھی. تہجد حضور پر کیوں فرض ہوئی؟ اس کی ساری حکمتیں تو حضور خود جانتے ہوں گے، اور اللہ چونکہ حضور کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. اللہ رب العزت کی بے شمار آیات کریمہ موجود ہیں. اے محبوب کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ لچک در لچک حضور کے لیے پیدا کی گئی. نمازوں پر سرکار نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا 45 کر دیں، پھر حضور نے اصرار کیا 40 کر دیں، پھر اصرار کیا 35 کر دیں. اصرار بڑھتا گیا 5 پہ آگے، لچک 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 لچک. ادھر 50 کی 5 کر دیں اور سرکار کے لیے 5 کی 6 کر دیں. کیوں جناب؟ کوئی حکمت تو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ نے پوری کائنات کو جو فیض دینا وہ اس چھٹی نماز سے جاری ہوگا. باقی یہ پڑھیں گے میرا فرض سمجھ کے، اور یہ انہیں پڑھنی چاہیے تیرا فرض سمجھ کے. ٹھیک ہے. ایک عجیب بات سمجھا رہا ہوں. تہجد کے وقت اٹھیں. علامہ اقبال بار بار عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، میں یہ شعر سناتا رہتا ہوں، یاد ہونا چاہیے آپ کو شعر. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے. یہ سحر کا جو وقت ہے نا، ابھی آپ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ کتنا خطرناک وقت بتا رہے ہیں، اور خاص طور پر آج کل کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے ماشاءاللہ پروفیسر صاحبان ہیں، ان کا بھی اپنا برا حال ہے، نمازیں ہی نہیں پڑھتے. خاک یہ روح کی تربیت کریں گے، اور تہجد کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. ہم نے بڑے بڑے پیر حضرات دیکھے ہیں، تہجد کا نام لیں تو آگے سے خونی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی جرم کر دیا ہو. تو اب رب کریم نے
جو یہ فرمایا کہ یہ جو 5 پڑھیں گے یہ میرا فرض سمجھ کے، اور یہ جو 6 پڑھیں گے نا یہ محبوب تیرا فرض سمجھ کے، اور ان میں 5 میں سے ثواب 5 کا دوں گا اور اس ایک میں ثواب 45 کا دوں گا کم از کم، نہیں تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا۔ اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قلب کے اندر وہ وقت جب کہ تہجد کا ٹائم ہو، اس وقت حضرت سیدنا اخندزادہ صاحب پیر ارچی خراسانی تہجد تو پڑھ رہے ہوں گے نا؟ حضرت اخندزادہ صاحب تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، اساں پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ جی میں حضرت پیر ارچی کا خلیفہ ہوں، مثلا میں اپنے آپ سے کہوں میں حضرت پیر ارچی کا خلیفہ ہوں، کوئی اور خلیفہ صاحب جی میں حضرت پیر ارچی کا خلیفہ ہوں، اور پیر ارچی تو تہجد کے وقت زاریاں کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور تو سو رہا ہے۔ پیر ارچی کا دامن پھیلا ہوا ہے، پیر ارچی محبوب کبریا کی دربار میں کھڑا ہو کے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اور تو خلیفہ ہو کے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو صبح کی نماز بھی گل کرتا ہے، مریدوں کو ڈر کے مارے صبح کی نماز کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کری ٹھیک ہے علامہ کام آئیں گی، اس وقت جب کہ پکا یقین ہے کہ میرے مرشد کریم دربار رسول میں کھڑے ہوں گے۔ اگر مولانا محمد ہاشم صاحب سمنگانی علیہ رحمت کا لطیفہ روح تڑپنے سے پیر ارچی کا لطیفہ روح تڑپ اٹھا ہے، پتہ نہیں میلوں کا فاصلہ ہے، آپ کہاں تشریف فرمائے، مرشد کریم کہاں تشریف فرمائے، تو جب دربار رسول میں حضرت پیر ارچی کھڑے ہوں اور آپ کے سارے لطائف عروج پر ہوں اور تہجد کا وقت ہو اور دیوان الصالحین کی میٹنگ ہو رہی ہو، تو کون ہے جو محروم رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس وقت آپ لطائف کی ان کیفیات پر دیکھیں کہ آپ کا لطیفہ کون سا لطیفہ آٹومیٹکلی چلتا ہے۔ اس وقت میں آپ سے درخواست کروں گا، خلفاء سے خاص طور پر، یہ بھول جائیں کہ آپ کا سبق کون سا ہے۔ اس وقت تہجد کے وقت میں بھول جائیں کہ آپ کا سبق کون سا ہے، جو اوپر سے دریا آ رہا ہے اس میں بہ جائیں، وہ دریا آپ کو بہا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اب جناب اس وقت تک کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ قلب کو زندہ کرنے کے لیے قلب کے ساتھ، قلب میں ذکر خفی اسم ذات کے ساتھ کوئی اور ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام معبودان باطلہ کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، کوئی چیز اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے جس چیز کو اپنے ساتھ رکھا ہے وہ ہے یاد محبوب، سرکار کے محبت کے جلوے اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیں۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساتھ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ کا نتیجہ ہے ذکر اللہ، اور محمد الرسول اللہ کا نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور یہ 2 باتیں ہو گئیں، بنیادی ترین نقطہ یہی کہہ رہا ہوں، پھر سن لیں اور اچھی طرح سن لیں، اس کے علاوہ قلب میں اور کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے اگر منزل پانی ہے تو۔ ایک تصور تیسرا اور بھی ہے جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ درود پاک کے درمیان قرآن عظیم کو رکھ دینا کہ مولا یہ تیرا کلام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں وہ قرآن عظیم الشان پڑھا کرے۔ اب ذکر اسم ذات بھی، تلاوت قرآن عظیم الشان بھی،
اور درود پاک بھی. اب یہاں تک ساتھ تصور شیخ اس معنی میں کہ یہ محسن ہیں، ان کو بواب رسول کہہ کے، بواب معرفت الہیہ کہہ کے، اپنے محسن شمار کر کے ان کی تصویر دل میں حاضر لائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اپنے وجود کو اپنے شیخ کا وجود سمجھیں، اپنے آپ کو معدوم سمجھیں، منزل فنا پر پہنچ جائیں. اور منزل فنا پر پہنچنے کے لیے یہاں پر ایک اور لطیف نکتہ عرض کر دوں. دوست کہتے ہیں ایک سوال ہوا تھا جس کا شاید میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کیونکہ سوال کبھی ہوا ہی نہیں. ایک سالک نے سوال کیا، اس سالک کے عظیم سوال کی وجہ سے سب کو اس کا جواب دے رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ فنا کا تصور کس طرح کیا جائے، اپنی فنا کا، یعنی اپنے آپ کو فنا کرنے کا تصور کہاں سے ڈیولپ ہو اور کیسے ڈیولپ ہو. اور یہ آسان کام نہیں. یہ سمجھنا کہ میں ہوں ہی نہیں، کوئی ہے تو سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہوں. جس طرح وہ آج کل وجودیوں کا فلسفہ ہے نا، علماء بڑا خوبصورت ایک فلسفہ والوں کی بات ہے، میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں، میں ہوں لہذا سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں ہوں. میری بات، میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بار والی بات پر غور نہیں کرنا، میری بات پہ غور کریں. اس کی آواز ماشاءاللہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے جی، تو یہ فلسفہ ہے، میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں. میں ہوں تو سوچتا ہوں. اچھا، میں سوچتا ہوں کہ ہوں اس لیے ہوں. ٹھیک ہے، ہاں، میں سوچتا ہوں کہ ہوں، میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں. اچھا، اب یہ جو دوسری بات ہے نا، میں جو جس موضوع پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، میں آپ کو فلسفے کی اس بھول بھلیوں میں گم نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں ہوں، اس کو ہم اگر میں سوچتا ہوں کہ نہیں ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہوں اس لیے ہوں، میں سوچتا ہوں کہ نہیں ہوں اس لیے نہیں ہوں. یعنی دوسری اسٹیٹمنٹ پر آپ نے غور کرنا ہے. ایک تو نا کہ میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں، یہ اس کو اٹھا کے پرے رکھتے. میں سوچتا ہوں کہ ہوں لہذا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ نہیں ہوں لہذا نہیں ہوں. یہ جب اسٹیٹمنٹ آپ کے کوانٹم لیول پہ جائے گی، کوانٹم لیول کی تشریح میں پچھلی محفل میں کر چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، اور کوانٹم لیول اگر مشکل ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ تخلیقی لیول پر جائے گی، جہاں پر ہمارے بدن کو بنانے والے ذروں کو بنایا گیا تھا. یعنی اس وقت ہم ہڈیاں ہیں، پوست ہیں، خون ہے یا دیگر چیزیں ہیں. جب ان کو روح کی طرف آپ ٹریول کریں گے تو ایک مقام پر پہنچ کر یہ انرجی بن جائیں گے. انرجی کے اس لیول پر جب یہ سوچ پہنچے گی تو پھر اس وقت انرجی، صحیح تلفظ ہے اس کا انرجی، انرجی جو ہے یہ آپ کو خود بخود ڈیکمپوز کر دے گی، آپ کو معدوم کر دے گی، اور آپ کے تصور میں یہ بات آ جائے گی کہ واقعی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس صورت میں تصور شیخ جب غالب ہو جائے گا تو پھر آپ انشاءاللہ العزیز شیخ کا ذہن آپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. یہ ماڈرن سٹیٹمنٹ ہے. شیخ کا مائنڈ آپ پر منتقل ہو جائے گا، یعنی شیخ کے علوم اور شیخ کے معارف اور شیخ کے دقائق نفس و روح
آپ کی طرف پلٹ آئیں گے. جس طرح ایک پیالے سے دوسرے پیالے میں آپ کو چیز ڈالتے ہیں, دونوں پیالے جوڑ دیں تو یوں کر دیں تو کیا ہوگا, نیچے والا پیالہ بھر جائے گا. تو اس طریقے سے, لیکن یہ جو سسٹم ہے اس میں اوپر والا پیالہ خالی نہیں ہوتا. مادی پیالے خالی ہوتے ہیں لیکن اوپر والا پیالہ خالی ہوئے بغیر نیچے والے پیالے کو بھر دے گا. تو اب شیخ کی روح کا فیض آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس وقت آپ فنا فی الشیخ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ درود پاک کے ساتھ قلب کو زندہ کرنے کے فارمولے کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو معاون ہیں قلب کو زندہ کرنے کے لیے. ٹائم کتنا باقی ہے ہمارے پاس؟ اچھا. اس کے بعد اس دن کی محفل میں ایک ساتھی نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو ڈائمینشنز کی بات آپ نے کی ہے یہ کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو یا آڈیو کیسٹ کو دوبارہ سنیں اور اچھی طرح سنیں, غور کے ساتھ سنیں, کیونکہ ڈائمینشنز کے بارے میں بتانے کے لیے اس وقت میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا تھا, تو اس کے لیے مجھے دوبارہ آدھا گھنٹہ لگانا پڑے گا. مختصر ترین بات یہ ہے, اس کی سمری یا خلاصہ, کہ جب آپ روحانی تصرف کرتے ہیں نا, اس وقت ہم مادی دنیا میں بیٹھے ہوئے, اس کو ہم کہیں گے تھرڈ ڈائمینشن. جب ہم تصرف کرتے ہیں تو لہروں کے ذریعے کرتے ہیں, لہروں کی دنیا کو کہتے ہیں فورتھ ڈائمینشن. اور جہاں ہم تصرف کرنا چاہتے ہیں جس دنیا میں, اس دنیا کی جو روحانی صورت ہے اس کو کہتے ہیں ففتھ ڈائمینشن. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے. آپ نے مدینہ طیبہ شریف میں بیٹھے ہوئے کسی دوست سے رابطہ کرنا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میری طرف سے سلام پیش کرو. اب رابطے کے لیے جو آپ کے ذہن کی جو لہریں ہیں نا, جس دنیا میں سفر کریں گی وہ ہے فورتھ ڈائمینشن. یوں کہہ لیں مادے کی دنیا ہے تھرڈ ڈائمینشن, لہروں کی دنیا ہے, تصرف کی لہروں کی دنیا ہے فورتھ ڈائمینشن. اور جہاں تصرف ہو رہا ہے مدینہ طیبہ شریف ہے, لیکن آپ کے ذہن میں جو نقشہ بنا ہے مدینہ طیبہ شریف کا, ایک مدینہ طیبہ شریف کی مادی صورت ہے, وہ تھرڈ ڈائمینشن ہی ہے, لیکن جو صورت آپ کے ذہن میں بنی ہے یہ ففتھ ڈائمینشن ہے, مدینہ طیبہ شریف کی روحانی جہت. تو کسی بھی شے کی مادی جہت تھرڈ ڈائمینشن ہے, روحانی جہت جو ہے وہ ففتھ ڈائمینشن ہے. اس سے رابطے کے لیے جو لہریں استعمال ہوتی ہیں وہ دنیا جو ہے وہ فورتھ ڈائمینشن ہے. اب تو کلیئر ہو گیا ہوگا میرے خیال. ہاں جی, آسان ترین لفظوں میں. اب اگر اس پر مزید علمی بات ان شاء اللہ تعالیٰ کسی وقت میں پورا ایک لیکچر یا پورا ایک خطاب اس پر رکھوں گا, تو انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا کہ چھٹی ڈائمینشن کیا ہے, ساتویں کیا ہے, بہت سارے بھی باقی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ آپ سنبھالنے والے بنیں, خدا کے لیے ضائع کرنے والے نہ بنیں. آپ ہی اپنا دامن بڑھا لیجئے ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے. میری مدتوں کی تحقیقیں ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے. آج بھی میں اس قابل نہیں تھا کہ میں محفل میں حاضری دوں. گزشتہ دنوں میں مطالعے کی انتہائی کثرت کی وجہ سے آج بھی بخار تھا, لیکن آپ یقین کیجئے اس وقت میں آپ سے جب باتیں کر رہا ہوں تو آپ سب سے زیادہ صحت مند میں ہوں. یہ فیضان کی باتیں میں اس وقت فیل کر رہا ہوں جیسے میری روح کھل اٹھی ہے. ان باتوں میں سے کسی بات پر کوئی بھی ساتھی عمل کر لے گا, ساتھ میری بھی بگڑی بن جائے گی. آپ پچھلی محفل کے حوالے سے میرا ایک وعدہ آپ کے ساتھ تھا کہ آج میں کوئی رات کی پوری محفل کروں گا, لیکن میرے جو تحقیقی کام پی ایچ ڈی کا ہے اس میں کچھ مزید کام میں کر رہا ہوں, یونیورسٹی کی طرف سے کچھ ہدایات ملی ہیں, تو ابھی چند دن اس میں اور لگیں گے. اس لیے آپ کی جو لمبی محفل جو نقش بندیہ کی طبیعت والی ہے
وہ کسی اور شب پہ پینڈنگ رکھیں گے، بلکہ رات جب لمبی ہو جائے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم یہ نقشبندیہ کی اسباق والی محفل بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ اب پچھلی محفل میں کوئی اور سوال کسی دوست کے ذہن میں رہ گیا ہو، کوئی ساتھی ایسے ہوں جن کے ذہن میں کوئی اشتباہ، کوئی کویسچن رہا ہو، آپ اب بھی پوچھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو اذان کا ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا۔ الہ العالمین، ہم تیرے عاجز اور مسکین